السلام علیکم۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک اصلاحی واقعہ جو کہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا کے سب سے کمزور لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک غلام، ایک حبشی، ایک بے بس انسان، لیکن پھر وہی شخص اسلام کے سب سے بلند مقام پر فائز ہوا۔ اس کا نام تھا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک رئیس امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ سیاہ فام تھے اور ان کی زندگی صرف حکم ماننے اور مار کھانے کے گرد گھومتی تھی۔ کوئی عزت، کوئی اختیار نہیں، بس غلامی۔ لیکن ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی۔ جب مکہ میں لوگ خفیہ طور پر اسلام قبول کر رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا۔ وہ دل کی گہرائی سے متاثر ہو گئے کہ اللہ ایک ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ یہ پیغام ان کے دل میں اتر گیا۔ غلامی کی زنجیروں میں بند انسان کو پہلی بار آزادی کا ذائقہ ملا۔ وہ جان گئے کہ اصل عزت اللہ کے نزدیک ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی اونچی ذاتوں میں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہی ان کا امتحان بن گیا۔ جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، پیٹا، کوڑے لگائے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ گرمی کی دوپہریں مکہ کی ریت تندور کی طرح جلتی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر ننگے بدن لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان خاموش نہ ہوئی، ان کی سانسیں کمزور ہو گئیں، جسم لہو لہان ہو گیا، مگر دل کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ آخر کار جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظلم دیکھا، انہوں نے امیہ سے کہا، بلال کو بیچ دو، جتنے پیسے مانگو گے میں دوں گا۔ امیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اس غلام کا کیا کرو گے؟ یہ تو مر جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری لمحہ تھا کہ ایک غلام جس پر دنوں تک ظلم ہوتا رہا، آج اللہ کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی اور مسجد نبوی بنائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اذان دو، اور پھر پوری فضا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی پہلی اذان تھی اور یہ عزت ایک سابق غلام کو ملی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینے کی فضا بدل گئی۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ ہر لفظ کے ساتھ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یاد آتا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو جاتی اور آواز لرز جاتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، اور وہ شام چلے گئے۔ آخری عمر پھر وہیں گزاری اور پھر وہیں دفن ہوئے۔ تو اللہ کے نزدیک اصل عزت ایمان اور صبر میں ہے، نہ کہ رنگ میں اور نہ ہی مال میں۔ ایک غلام اگر ایمان والا ہو تو اللہ اسے دنیا کی بلند ترین جگہ پر کھڑا کر دیتا ہے، اور ظلم کے وقت صبر اور سچائی ہی انسان کا اصل ہتھیار ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم مزید ایسی ہی اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں۔